السلام علیکم ناظرین، اسلامی گائیڈنس حافظ محبوب کے پلیٹ فارم سے میں پروفیسر حافظ محبوب احمد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر، اور آج میں حاضر بھی ایک چیزتان کا حل لے کر، ایک ایسی بات کا حل لے کر، ایک ایسی بات کو ٹاپک بنا کر اور اس کو موضوع بنا کر کہ جس میں بڑے بڑے مارکے ہوئے ہیں، جس میں بڑی بڑی یوں سمجھ لیں کہ باتیں ہوئی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے مرزا غالب کے دیوان کا پہلا شعر اور اس کا معنی اور مطلب۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ مرزا غالب کا جو دیوان ہے اس کا پہلا شعر ہے: نقش فریادی ہے کس کی شوق یہ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ تو ادب سے جڑا ہر آدمی مرزا غالب کو بھی جانتا ہے، اور مرزا غالب کو جب جانتا ہے تو اس کے دیوان کو بھی جانتا ہے، اور جب اس کا دیوان ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کا استقبال سب سے پہلے یہی شعر کرتا ہے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوق یہ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ حیرت کی بات ہے کہ مرزا غالب کا جو دیوان ہے اس کا جو پہلا شعر ہے وہی جو ہے وہ آج تک موضوع سخن ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کے سامنے میں یہی چیزتان یا اس کی جو معنوی جہت ہے اس شعر کی وہ لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ ویڈیو کی طرف باقاعدہ پڑھنے سے پہلے لیکن آپ سے ہمیشہ کی طرح یہ التماس کہ اگر کوئی صاحب میرے چینل پر نئے ہو تو براہ مہربانی وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ تو یہ شعر جو ہے یاد رکھیے گا بیسیکلی ایک حمد کا شعر ہے، کیونکہ ہمارے ہندو پاک میں یہ روایت رہی ہے کہ کسی بھی کتاب کو جب لکھا جائے تو اس کا آغاز جو ہے وہ حمد سے کیا جائے۔ تو لیکن مرزا غالب پھر مرزا غالب تھے، فن کے استاد، استادوں کے استاد، تو انہوں نے ایک ایسا شعر جو ہے وہ لکھا، اور شعر بھی الگ سے نہیں لکھا، یعنی ایک تو یہ ہوتا کہ وہ حمد لکھتے اور الگ سے حمد لکھتے، لیکن دیکھیں کہ ان کا کمال یہ ہے کہ غزل لکھی اور غزل کا پہلا شعر جو ہے اسی کو جو ہے وہ حمدیہ بنا دیا۔ تو کمال شعر ہے اس اعتبار سے۔ تو آئیں اس شعر کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس شعر کی جو تشریح ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ جہتیں جو ہیں وہ ڈسکس کی گئی ہیں، اور بعض حضرات نے تو اس کو بے معنی تک کہا ہے۔ غالب کے شارحین میں سے ایک شارح جو ہے نظم طباطبائی ہیں، تو انہوں نے تو اس کو جو ہے وہ بے معنی قرار دیا ہے کہ اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ لیکن سلیم یوسف چشتی جو کہ ایک بڑے مستند شارح ہیں مرزا غالب کے، انہوں نے اس بات کی جو ہے سختی سے تردید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نظم طباطبائی کی یہ بات درست نہیں ہے، یہ شعر بہت بامعنی شعر ہے۔ تو آئیں اب اس شعر کی جو ہے ہم تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کے معنوی جو پہلو ہیں اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی ایک بات آپ کے گوش گزار کر دوں کہ خوش قسمتی سے یہ شعر وہ شعر ہے کہ جس کی مرزا غالب نے خود جو ہے وہ تشریح کر دی ہے۔ وہ ایسے کہ مرزا غالب نے کسی کو خط لکھا اور خط کے اندر وہ خود جو ہے اس شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ تو اس لیے بعد کے شارحین کے لیے یہ بہت آسانی ہو گئی کہ اس شعر کا مفہوم جو ہے وہ کیا ہے، اس تک کیسے پہنچا جائے۔ تو مرزا غالب کی جو شرح ہے، یعنی جو مرزا غالب نے خود فرمائی ہے، تو میں بھی اسی کی روشنی میں ان کے ملفوظات کی یوں سمجھ لیں کہ اپنے الفاظ میں جو ہے وہ تعبیر کرتا ہوا اس شعر کی تشریح جو ہے اب تک پہنچاؤں گا۔ تو سب سے پہلے تو اس شعر کے جو معنی ہیں وہ دیکھ لیں کہ نقش فریادی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہاں نقش فریادی نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کو نقش فریادی پڑھ لیا تو یوں سمجھ لیں کہ پھر تو آپ کی بنیاد ہی غلط ہو گئی۔ نقش الگ لفظ ہے، فریادی جو ہے وہ الگ ہے۔ نقش فریادی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ بحر رمل کے اندر ہے، فاعلات 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 فاعل۔ جی ہاں، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، نقش فریادی ہے کس کی شوق یہ تحریر کا، فاعلات 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 فاعل۔ ٹھیک، اچھا جی، تو اب دیکھیے کہ نقش یہ الگ ہے، فریادی آگے الگ ہے، نقش فریادی نہیں ہے۔ چونکہ بعض حضرات جو ہیں اس کو اس طرح سے پڑھ دیتے ہیں تو اس طرح سے تو وہ بنیاد ہی غلط ہو جاتی ہے شعر کی۔ تو نقش فریادی ہے کس کی شوق یہ تحریر کا، کہ یہ جو نقش ہے یہ کس کی شوق یہ تحریر کا فریادی ہے۔ اس کے اندر تو کوئی ایسے جو ہے مشکل، بظاہر کوئی مشکل بات نہیں ہے، یعنی الفاظ بانی کے اعتبار سے۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے: کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ کاغذی، کاغذ سے بنا ہوا، ٹھیک، کاغذی ہے۔ پیرہن کہتے ہیں لباس کو۔ تو اس کے اندر ایک لفظ مشکل ہے، میں سمجھتا ہوں، کاغذی ہے پیرہن، پیرہن لباس کو کہتے ہیں، اور پیکر تصویر، پیکر تصویر جو بھی تصویر ہے، یعنی جو بھی یہاں کوئی موجود چیز ہے، ٹھیک۔ اب
اس کی جو تشریح ہے وہ غالب کے الفاظ میں ہی ہم کرتے ہیں۔ غالب کہتا ہے کہ ایران کے اندر یہ دستور ہے کہ چلیں ہم غالب کے الفاظ میں نہیں، ہم اپنے الفاظ میں جو ہے وہ کر لیتے ہیں، اس سے جو ہے یہ ہوگا کہ ہم اس شعر پر کھل کر گفتگو کر سکیں گے کہ ایران کے اندر یہ دستور ہوتا تھا پرانے زمانے کے اندر کہ اگر کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی، کوئی مصیبت کسی پر آتی تھی، کسی پر کوئی ظلم ہوتا تھا، تو وہ اس کے بداوے کے لیے اس کی فریاد لے کر جب بادشاہ کے دربار میں پہنچتا تھا تو کاغذ کا لباس پہنتا تھا۔ جی ہاں، تو کاغذ کا لباس اس ایک طرح سے اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ بندہ جو ہے یہ مظلوم ہے، اس پر کوئی ظلم ہوا ہے اور یہ فریاد لے کر جو ہے دربار میں حاضر ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ غالب کہتا ہے کہ اس کائنات کے اندر جو بھی نقش ہے، جو بھی اس کائنات کے اندر کوئی موجود چیز ہے، غالب کہتا ہے کہ وہ ایک طرح سے وہ کاغذ کے لباس میں ملبوس ہے۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا، کہ جہاں جو بھی پیکر تصویر ہے، اب پیکر تصویر کے اندر ہم انسان بھی آ گئے، اس کے اندر جمادات بھی آ گئے، اس کے اندر نباتات بھی آ گئے، اس کے اندر حیوانات بھی آ گئے، تو جو بھی یہاں موجودات ہیں، ٹھیک، چاہے ان کا تعلق جمادات کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق جو ہے نباتات کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق حیوانات کے ساتھ ہو، آپ کو معلوم ہی ہے کہ موجودات کی یہی تین جو ہیں وہ قسمیں کی جاتی ہیں۔ تو جو بھی موجودات ہے وہ سراپا فریاد ہے، وہ سراپا فریادی بنا ہوا ہے۔ جو بھی یہاں موجودات ہیں وہ کاغذ کے لباس میں ملبوس ہیں اور وہ فریاد کر رہی ہیں، یعنی محتاج ہیں، چونکہ جو بھی فریاد کرتا ہے وہ محتاج ہی ہوتا ہے نا، اس کو کوئی نہ کوئی حاجت مند ہوتا ہے، وہ جو بھی فریاد کرنے والا ہوتا ہے، کوئی کسی نہ کسی حاجت نے اس کو ستایا ہوتا ہے، تبھی وہ لب فریاد ہوتا ہے یا فریاد بلب ہوتا ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ اس کائنات کے اندر تمام جو بھی موجودات ہیں وہ سب کی سب فریادی ہیں، وہ سب کی سب جو ہیں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ تو یہی وہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر سورہ رحمان کے اندر ہے یسألہ من فی السماوات والارض، کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اس کا سوال ہی ہے۔ اور سورہ فاطر کے اندر ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب اللہ کے جو ہیں وہ احسان مند ہیں، اللہ کے سائلین ہیں، اللہ کے فقیر ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تو غالب کے الفاظ میں یعنی جہاں جو بھی موجودات ہیں وہ کیا ہیں، وہ فریاد کناں ہیں۔ اور فریاد کس کے آگے کر رہی ہیں؟ ظاہر ہے فریاد اپنے نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، یہ جو کس ہے، جی ہاں، جس نے یہ نقش بنائے ہیں، جس کی شوخی تحریر کے یہ نمونے ہیں، جس کی قدرت کاملہ کا یہ اظہار ہے، جس کی قدرت کاملہ کے یہ نقوش جو ہیں ہمیں چار سو نظر آ رہے ہیں، تو یہ تمام کے تر نقوش جو ہیں یہ اس کی قدرت کاملہ کے جو نقوش ہیں یہ سب کے سب جو ہیں وہ فریادی ہیں۔ فریادی اب فریاد کس بات کی کر رہے ہیں؟ اس میں اب شارحین نے لکھا ہے، جیسے سلیم یوسف چشتی نے لکھا ہے کہ وہ اس بات کی فریاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جب فنا کے لیے ہی پیدا کیا ہے تو پیدا کیوں کیا؟ لیکن میں اس سے یہاں اختلاف کرتا ہوں اس کی اس جہت سے کہ وہ فریاد بیسیکلی کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ اپنے مانگنے والے کے سامنے فریاد بلب ہیں کہ اللہ ہم سراپا محتاج ہیں، جب محتاج ہیں تو ہماری تو احتیاجات، ہماری جو حاجات ہیں وہ پوری فرما۔ تو الغرض اس شعر کا مفہوم کیا ہوا کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا، کہ یہ کائنات جو ہے کس عظیم صنع، کس عظیم کارخانہ قدرت بنانے والے، کس عظیم صانع کی تخلیق ہے، کس عظیم صانع کی تخلیق ہے کہ ہر مخلوق ہی جو ہے وہ اس کی محتاج ہے، کہ ہر مخلوق جو ہے وہ لب فریاد ہے۔ یعنی یہ کائنات جو ہے، اس کائنات کے اندر اب اس کا جو ہے شعری پیرائے سے ہٹ کر جو ہے تھوڑا سا اگر ہم مفہوم نکالیں اس شعر کا، وہ یہ مفہوم نکلے گا کہ اس کائنات کے اندر جو بھی ہے، جو بھی زیرو ہے، چاہے غیر زیرو ہے چاہے زیرو ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ کا محتاج ہے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوا ہے، اللہ کے آگے لب فریاد ہے۔
اور اللہ ہی جو ہے وہ سب کی فریادیں پوری کرنے والا ہے، اللہ ہی اس کائنات کا جو ہے واحد خالق و مالک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس شعر کے حوالے سے کچھ جو ہے جو سمجھ لے کہ ابہامات جو ہے وہ دور ہوئے ہوں گے۔ اس شعر پر بہت حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے، اور میں نے بھی اب اس میں جو ہے اپنی انپٹ دی ہے۔ میں چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ کمنٹس کے اندر میری اس انپٹ یا میری جو فکر ہے یا میری جو سوچ ہے یا میری جو تشریح ہے، آپ اس سے کس حد تک جو ہے وہ اتفاق کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں میری اس چھوٹی سی ویڈیو سے بھی کچھ نہ کچھ اضافہ ہوا ہوگا۔ اس دعا کے ہمراہ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔